یہ مکتوب شریف 220 دفتر اول حصہ سوم جناب شیخ حمید بنگالی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے، اس بارے میں کہ صوفیہ کرام کی بعض غلطیاں ہیں اور وہ غلطیاں کیوں ہیں، اس کی منشا اور اس کا مرکز و منبع کیا ہے، اس بارے میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب شیخ حمید بنگالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مکتوب شریف لکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلیہم اجمعین۔ ہماری طرف جو فقراء ہے ان کی احوال اور وضع قطع روز بروز موجب ازدیاد شکر ہے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ بخیر و عافیت ہے، اور یہی توقع اپنی تمام دوستوں کے بارے میں ہم رکھتے ہیں کہ جو ہم سے دور ہے۔ میرے بھائی، یہ جو راہ ہے جس کو غیب الغیب کہتے ہیں، اس میں بڑے سارے لوگوں کی لغزش گاہ قدم بھی ہے، ان کی قدم بھی لرزتے ہیں۔ آپ شریعت و طریقت دونوں اور اعتقادیات اور عملیات ان دونوں کو بھی آپ مرعی فرماتے رہیں، اپنے اس سلوک و تصوف میں اس کو اپنے ساتھ وابستہ رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے، بلکہ یہ فائدہ مند ہے۔ میری آپ کو نصیحت ہے حضور میں بھی اور غیبت میں بھی کہ آپ ان چار چیزوں کو اپنے ساتھ وابستہ رکھیں: شریعت، طریقت، اعتقادیات اور عملیات۔ ان چاروں کو آپ شریعت غرائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ وابستہ رکھیں تو اگر ان میں سے سری بو بھی ادھر ادھر مخالفت ہو، ایک بال برابر بھی، تو پھر ہلاکت تر ہلاکت ہے۔ میں کچھ غلطیاں جو صوفیہ کرام کو اس راہ میں چلتے ہوئے ان کو غلطیاں ہو جاتی ہے، ان کی چند غلطیاں آپ کی پیش نظر کر لیتا ہوں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں اور اس میں سے آپ بچے رہیں ان غلطیوں میں سے۔ بعض غلطیوں میں سے ایک غلطی صوفیہ کا یہ ہے کہ جب وہ عروج کے مقامات میں چلتے ہیں، جب وہ عروج کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے عروج میں بلند پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اب سارے لوگوں سے عروجات میں افضل و بہتر ہو گیا ہوں، لیکن فی الحقیقت ان لوگوں سے بھی یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں جو اجماع علماء اور اجماع اہل سنت والجماعت سے ان کی افضلیت ثابت ہے۔ مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے علاوہ پھر ائمہ اہل بیت، اس کے علاوہ پھر شیخین، اس کے علاوہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بعض اوقات اپنے آپ کو یہ اعلیٰ تصور کرتے ہیں مقامات عروج میں جب یہ عروج کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک نہیں، بلکہ یہ اشتباہ جو ہے کبھی کبھار نسبت انبیاء علیہ السلام کے بہترین خلائق ہے ان کے بارے میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ابتدائی مکاتب کو دیکھیں تو آپ جب حالت عروج میں ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے فلاں کا مقام دیکھا، فلاں کا مقام دیکھا، فلاں کا مقام دیکھا، تو معنی یہ ہے کہ جب مقام اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس مقام سے فوق جاتے ہیں، تو پھر ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب سالک اپنے آپ کو حالت عروج میں ان تمام سے حالت عروج میں فوق تصور کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے، لیکن سالک کو ہوتا کیوں ہے یہ، اس کی بھی ریزن اور وجہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی منشئی غلطی یہ ہے کہ جو انبیاء ہے یا اولیاء ہے ان کو اولاً عروج ان کی اسماء تک ہوتا ہے، اسماء الہی تک، کہ ان کی مبادی تعینات وجود ہے۔ ہر ایک نبی کی، ہر ایک ولی کی ایک مبادی ہے، مبدأ فیض ہے، جہاں سے وہ فیض لیتا ہے، تو وہ اسماء و صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت ہو۔ مثلا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا جو مبدأ فیض ہے وہ صفت العلم ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا صفت الحیات ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے صفت الکلام ہے، اور کچھ انبیاء کا صفت المحیی ہے، حیات ہے، کسی کا رزاق ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی مبدأ فیض کسی کا بھی ہے۔ تو جو جس نبی کا، جس ولی کا جو بھی مبدأ فیض ہوتا ہے
تو وہ اس کی تعینات وجودی ہے، مطلب یہ وہاں پر ان کا بسیرا ہے، ان کا وہاں پر گھر ہے، گھرداری ہے۔ لیکن جہاں پر ان کا گھر ہے، گھرداری ہے، جو مبدأ تعینات وجودی ہے، اس سے بھی اس انبیاء کو بہت فوق مراتب پر درجات ہے، بہت فوقیت ہے۔ لیکن اس سالک کی غلطی یہ ہے کہ جب یہ ان کی مبادی تعینات وجودی جو مبدأ اسم ہے، جو مبدأ فیض ہے جن کا، جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو اس نے فوق بھی جانا ہوتا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مبدأ فیض جو ہے وہ فلان نبی کا ہے، دیکھو میں تو اس سے فوق ہو گیا ہوں۔ تو یہ ان کی غلطی ہے ایک۔ یہ جو مبدأ فیض ہے کسی نبی کا، یہ معنی نہیں ہے کہ نبی وہاں پر مستقر ہے اور اس سے آگے اس کے کوئی فوق درجات نہیں ہے، نہ، بلکہ یہ ان کا ایک مبدأ فیض ہے اور اس سے ہزار اور لاکھوں گنا ان کی فوق مراتب ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سا مثال سے سمجھا دیتا ہوں، مثال عین ممثل نہیں ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یا ہمارے جو صدر صاحب ہوتا ہے، ان کا ایک آبائی علاقہ ہوتا ہے، ان کا گھر ہوتا ہے وہاں پر، اور اب جو ہے نا وہ ترقیات کرتے کرتے ہمارے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، وہ اب اسلام آباد میں ہے۔ تو ایک بندہ جب راہ چل کے جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے پوچھا جائے کہ بھئی صدر صاحب کا گھر کہاں ہے، تو فوراً اس کی ذہن میں ان کا آبائی گھر آتا ہے۔ جب وہ ان کے آبائی گھر پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں صدر کی گھر میں ہوں، پریزیڈنٹ کے گھر میں ہوں، یا وزیر اعظم کے گھر میں ہوں، اور اب میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں، پریزیڈنٹ کے گھر سے بھی آگے جا رہا ہوں، لیکن فی الحقیقت تو پریزیڈنٹ کا گھر تو یہ ہے، آبائی گھر تو یہ ہے، لیکن فی الحقیقت ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، یا ہمارا جو صدر ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ آپ ہماری یہاں پہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو پہلے تھے بزدار صاحب، وہ کون سے علاقے کے ہیں؟ وہ جا کے لیا، مظفر گڑھ، ان ایریاز کا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہیں کہ میں وزیر اعلیٰ کے گھر آیا ہوں، تو وزیر اعلیٰ کا ایک گھر وہ ہے، اور جب وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے تو پھر یہاں پر ان کا گھر تبدیل ہوا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں واللہ وزیر اعلیٰ کے گھر سے بھی آگے گیا تھا، تو اس دعوے میں صادق بھی ہے اور کاذب بھی ہے، کیونکہ محض وزیر اعلیٰ کا گھر وہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس سے کئی گنا آگے ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء کی بھی ایک مبدأ تعیناتی وجود ہوتا ہے، کہ یعنی جو مبدأ جو جس اسم سے وہ فیض لیتے ہیں، اسی فیض کو ان کے لیے ایک مبدأ، ایک جگہ معین ہے جو اسماء الہی ہے۔ تو اب سالک جب عروج کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس اسماء سے وہ فوق عروج کر لیتے ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ سالک جو ہے جب واپس نزول کرتے جائیں گے تو ان کا وہ مقام جو تعینات وجودی میں سے ہے وہ اس نبی کے تحت ہی ہوگا، لیکن عروج میں اس کو یہ دکھائی دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے جب ان کی سالک کی جو بلند فطرت والا سالک ہے، جب ان کی سیر اسماء و صفات سے بلند واقع ہو جائے، اعتبارات میں چلا جائے، یا پھر شوینات میں چلا جائے، یا پھر مراتب ذات میں وہ سیر کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر اسماء و صفات تو نیچے ہیں ان سے، تو یہ تصور کرتا ہے کہ میں یہاں سے فوق گیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں عیاذا باللہ سبحانہ، اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں ایسی چیز سے، وہ فی الحقیقت ان سے فوق نہیں ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ پھر جب وہ سالک وہاں سے فوق مراتب میں جاتے ہیں تو چونکہ انبیاء اور رسول کی مبدأ تعینات وجودی اب نیچے رہ گئے، تو جو یقین سابق تھا ان کا، یقین سابق کیا تھا؟ افضلیت انبیاء اور اولیاء پر تھا نا، کہ انبیاء افضل ہے، پھر صحابہ کرام اس سے دوسری مرتبے میں افضل ہے، تو ان کا یہ یقین بھی زائل ہو جاتا ہے عیاذا باللہ۔ وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو میں تو اس سے فوق آ گیا ہوں نا۔ تو جو افضلیت انبیاء تھی وہ بھی ان کی ذہن سے اب نکل رہا آتا ہے۔ فرماتے یہی مقام ہے جو مزلات اقدام سالکین ہے، اس میں سے بس سالک جو ہے وہ پسل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے اس کی مدد فرمائی اور اپنی مشائخ کی روحانیت نے ان کی مدد فرمائی، تو اسے اگر سمجھ آ گیا کہ نہیں بھائی میں تو یہاں پر جو میرا عروج ہوا ہے وہ میرے عروج سے کئی لاکھ گنا زیادہ انبیاء اور صحابہ کرام کے عروجات ہیں، یہ تو صرف ان کی مبدأ تعینات وجودی ہے۔ اگر کسی سالک کو اثناء سلوک میں یہ بات سمجھ آ گئی تو وہ بچ گیا، اور اگر نہیں تو پھر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے بعض مشائخ نے یہ کہا ہوا ہے کہ کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ جب عارف مقامات عروج میں ہوتے ہیں
تو پھر وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں برزخیت کبریٰ کو وہ حائل نہیں رکھتا۔ برزخیت کبریٰ کیا ہے؟ یا تو ان کا اپنا شیخ، یہ برزخ ہے اللہ اور اس سالک کے درمیان، یا پھر جو توسطات مشائخ ہے جیسے مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، یا پھر خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی، یا پھر حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، یا پھر ان کے لیے برزخ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کسی صحابی کو، یا پھر ائمہ اہل بیت، یا پھر مشائخ کرام میں سے کسی شیخ کو، یا پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات۔ تو بعض مشائخ کہتے ہیں کہ جب سالک عروج کرتے ہیں تو یہ جو برزخ کبریٰ ہے کہ یا انبیاء اور رسول ہے، یا پھر اولیاء اللہ ہے، یا پھر ان کا اپنا شیخ ہے، تو فرماتے ہیں اسے بھی درمیان میں حائل نہیں ہونے دیتے، اور ان کے بغیر وسیلہ وہ عروج کر لیتے ہیں۔ وجہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ابھی سمائی نہیں ہے کہ نہیں جی، یہ جس کو ہم کراس کر رہے ہیں یہ تو مبدأ تعینات وجودی ہے، کسی نبی کی یا کسی ولی کی یا کسی حائل کبریٰ کی، یہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ حضرت رابعہ بصریہ بھی اسی اولیاء کے جملے میں سے ہے جو برزخیت کبریٰ کو حائل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کہتا ہے میرا ڈائریکٹ ہے، میں کوئی، تو یہ جو ہے اگر وہ اسی طرح کا تصور کرتے جائیں گے تو ان کو صرف یہ مغالطہ ہے کہ انہوں نے جو مبدأ تعینات وجودی ہے انبیاء اور صحابہ کرام اولیاء اللہ کی، یہ اس سے آگے فوق چلے جاتے ہیں، لیکن وہ انبیاء اور اولیاء جن کے اب اس نے مبدأ تعینات وجودی کو کراس کیا ہے، بدرجہ ان سے اعلیٰ و افضل و ارفع ہے، لیکن یہ سالک کی مزلات قدم میں سے ایک قدم ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے سالکین جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، کوئی دعوے کر لیتا ہے فلاں، پھر کوئی ایسے کرتا ہے، پھر کوئی ایسے کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حضرت شیخ بستام نے بھی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے بھی ایک ایسا کلمہ کہا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا لوائی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے جھنڈے سے فوق ہے۔ اچھا، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے جھنڈے سے ان کا جھنڈا تو کبھی لوا کبھی فوق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہوا کیا تھا کہ جب مراتب عروج میں یہ فوق عروج کر رہے تھے تو جو مبدأ تعینات وجودی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہ وہاں پر لواء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ وہاں سے حالت عروج میں فوق چلے گئے، اور جب فوق چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوائی فوق لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو چونکہ غلبہ شکر ہوا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ فی الحقیقت ان کا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے فوق ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جو ان کا جھنڈا ہے، اس کے جھنڈے میں ایک انموذج اور ایک مثال جھنڈے محمدی میں سے تھا، اور بقیہ اس کا اپنا تعینات وجودی رہا، تو انہوں نے فکر کیا کہ بھئی میں تو اس سے فوق ہو گیا ہوں۔ اور اسی وجہ سے کچھ صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا قلب جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلب کی وسعت اتنی ہے کہ اگر عرش اور جو کچھ عرش میں ہے اگر کوئی گوشہ قلب عارف میں اسے ڈالا جائے تو وہاں پر بالکل محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس قلب کی وسعت میں، یعنی عرش عظیم الشان اور زمین اور آسمانوں کی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، وسعت قلب اتنا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر مثل کو انہوں نے حقیقت تصور کیا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی رد ہے، وگرنہ تو حضرت اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو عظیم فرمایا ہوا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب اللہ رب العزت عظیم فرمائے تو پھر اس کی عظمت کیا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے اس بندے کو، اس سالک کو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ اب انسان ہے، یہ انسان ہے جامع جو 4 عناصر اربع ہے اس کی، اور آسمانوں کی اور زمینوں کے سب کا مجموعہ انسان بنایا گیا ہے۔ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک عالم کبیر ہے اور ایک عالم صغیر ہے۔ یہ انسان جو عالم صغیر ہے، جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہی سب کچھ اس عالم صغیر میں بھی ہے، حتیٰ کہ یہاں پر عرش بھی موجود ہے، قلب المؤمن عرش اللہ ہے۔ تو اب ایک انسان یہ تصور کرے کہ دیکھو اس میں کرۂ ارض یعنی زمین کی بھی اجزاء شامل ہے اور آسمان کی بھی اجزاء شامل ہے اس انسان میں،
عناصر اربعہ میں آگ، ہوا، پانی اور مٹی شامل ہے، تو یہ کائنات میں بھی یہ چیزیں شامل ہے، لیکن ہر ایک کا جز یہاں پر شامل ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ دیکھو آسمان جو ہے اس میں تو 3 عناصر اور موجود نہیں ہے، آگ، ہوا اور پانی وہاں پر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا میں زمین کو لیتا ہوں، زمین میں جو ہے وہ مٹی کا عنصر ہے، لیکن اس میں سے آگ، ہوا اور پانی کا عنصر شامل نہیں ہے، لیکن اپنی طرف دیکھے تو کہے کہ میرے پاس تو آگ، ہوا، پانی کا عنصر بھی موجود ہے اور زمین کا عنصر بھی موجود ہے، تو اسی لیے میری وجود کو زمین سے فوقیت حاصل ہے، میں زمین سے بڑا ہوں۔ اب ایسے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے جسم میں جو ہے نا وہ کچھ مثال ہے، کچھ اجزاء ہے ان چیزوں کی، تو وہ اجزاء کی مجموعہ کو، اپنے اجزاء کی مجموعہ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ میں تو ان ساروں سے اعلیٰ افضل ہوں۔ دیکھو پانی کو لے لے آپ، تو پانی میں صرف عنصر پانی ہے نا، تو اس میں آگ، ہوا اور مٹی کا عنصر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جب اپنی طرف دیکھے وہ کہے مجھ میں تو آگ، ہوا، مٹی اور پانی چاروں کا عنصر موجود ہے، اسی لیے میں پانی سے بڑا ہوں، تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ لیکن اس میں کوئی جز ہے اجزاء کی۔ ایک اور آسان کر کے آپ کو دے دوں، مثلا ایک حجام ہے، حجامت کرنے والا بندہ، ایک کپڑے سینے والا بندہ، یا پھر ٹیلر درزی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس حجام اور اس ٹیلر کے پاس جتنا کمال ہے، ایک عالم، بافنون عالم کے پاس آپ جائیں گے، ان کو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ مجھے نا سر کے بال تراشنے ہیں، تو وہ کہیں گے مجھے تو سر کے بال تراشنا نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اچھا بھئی تجھے تو سر تراشنا نہیں آتا، بال صاف کروانے نہیں آتے، اور دیکھو یہ حائق کے پاس تو یہ علم ہے، تو کیا آپ حائق کو اس پر فضیلت دیں گے، اس عالم پر؟ نہیں دیں گے فضیلت، کیونکہ ان کے پاس جو ایک فضیلت ہے وہ فضیلت جزئی ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ ایک عالم ہے، مدرس ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، لیکن اسے انگلش بولنی نہیں آتی۔ ایک اور بندہ ہے، وہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث نہیں ہے اور اسے انگلش بھی آتی ہے، تو آپ کہیں گے وہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے، لیکن اس مولوی کو فضیلت اسی لیے حاصل ہے کہ اسے انگلش آتی ہے اور اس مولوی صاحب کو انگلش نہیں آتی، تو میں اس مولوی کو فضیلت دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، افضلیت جو ہے وہ قانون اور مدار جو ہے نا وہ کلی پر ہے، کہ افضلیت کلی کس کو حاصل ہے، یہ جزئی فضائل کوئی کام نہیں دیتا۔ جیسے کہ اب اس کو انگلش آتی ہے اور اس مولوی صاحب کو انگلش نہیں آتی، تو یہ جو جزئی فضیلت ہے اس کو اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار جو ہے وہ کلی فضیلت کو ہے۔ اب انبیاء اور رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو افضلیت کلی حاصل ہے، اب اگر اس نے کوئی جزئی فضیلت حاصل کی ہے، اگرچہ یہ فضیلت بھی نہیں ہے، جزئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو مبدأ تعینات وجودی تھے صرف ان کو کراس کیا ہے، تو اب جو ہے یہ اگر دعویٰ کر لے کہ دیکھو میں نے تو کراس کر لیا، میں افضل ہوں، تو فرماتے ہیں یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ جزئی فضیلت کوئی فضیلت نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں جو ہے فضیلت افضلیت کلی لازم ہے۔ یہ میں نے مکتوب شریف کے مختصر آپ کو تعارف کروائے، کیونکہ اگر میں عبارات پڑھ کے آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ درویش اپنے آپ کو فرماتے ہیں مجھے بھی ایسے بہت سارے اشتباہات واقع ہو گئے اور یہی خیالات مجھے بھی بہت زیادہ آئے دوران عروج، اور میں بڑی مدت تک اسی حالت میں رہا، مع ذالکہ حفظ خداوندی جل شانہ میرے شامل حال رہا، اللہ رب العزت نے مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھا تھا، اور میرا جو یقین سابق تھا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ افضلیت انبیاء ہے، افضلیت صحابہ ہے، افضلیت اکابر طرق ہے، فرماتے اس میں ایک بال برابر بھی تذبذب مجھے نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ سب کچھ جو مجھے ہو رہا ہے یہ عارضی ہے، تو عارضی کو کیا فضیلت ہوگی؟ بادشاہ وقت کے پاس کوئی فراری گاڑی ہو، کوئی بہترین گاڑی ہو، اور ایک لمحے کے لیے مجھے اس گاڑی میں بٹھا دے، تو میں کہوں کہ میں بادشاہ سے بھی افضل ہوں، بادشاہ ادھر ہے اور میں پھر ادھر، فرمایا نا، یہ جو ہے نا یہ
یہ فضیلت جو ہے یہ جزئی ہے، بلکہ فضل اکثر جو ہے وہ افضلیت کلی کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اس اجماعی الفاظ کے خلاف جو بھی آپ کو وارد ہو جائے، جس پر اجماع امت ہے، دوران سلوک جب بھی آپ کو کوئی اس اجماع امت کے خلاف کوئی بھی بات آ جائے، فرماتے اسے کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اسے نیک محامل میں حمل کر دے۔ منصور حلاج نے کہا ہوا تھا انا الحق، تو اب انا الحق جو ہے وہ بظاہر قابل گرفت بات تھی، تو لیکن اسے اگر اچھے محمول پر حمل کیا جاتا تو آج یہ کچھ نہ ہوتا۔ اسے اس پر محمول کیا جاتا کہ یہ عالم سکر میں ہے، حالت سکر میں غلبہ فیض کے دوران ہے، اور ان کا کلام جو ہے وہ پھر مردود ہے، لیکن اس کو اگر آپ نیک محامل پر حمل کر لیں، کیونکہ یہ اتنا مجبور تھا کہ یہ اگر دیوار کی طرف دیکھتا وہاں پر تجلی ذات، زمین کی طرف دیکھتا تجلی ذات، بندے کی طرف دیکھتا وہاں تجلی ذات نظر آتا، تو اپنے آپ کی طرف جب دیکھا تو یہاں بھی تجلی ذات نظر آئی، تو انہوں نے کہا انا الحق، تو یہاں بھی تجلی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ہو جائے تو اسے نیک محامل پر لایا جائے، اور اگر آپ کو کوئی بھی یقین سابق جو افضلیت انبیاء ہے، افضلیت اولیاء ہے، اس میں اگر کوئی تذبذب یا وسوسہ آ جائے تو پھر کیا کریں آپ؟ توبہ اور استغفار اور انابت اور التجا کر لے، اور تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ پروردگارا ایسے کشفوں سے مجھے دور رکھیں، اور خلاف معتقدات اہل سنت والجماعت سے ایک بال برابر بھی مجھے ادھر ادھر نہ کر لے۔ فرماتے ہیں مجھے جب یہ ہوا تھا تو میں نے بھی ایسی ہی دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے مجھے میری اس دعا کا بہترین ثمر دیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے حقیقت معاملہ پر مشرف فرمایا، اور یہ رب کائنات نے دکھایا کہ شیخ احمد جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ فضیلت جزئی ہے، فضیلت افضلیت کلی جو ہے وہ انبیاء و صحابہ کرام و ائمہ اہل بیت و تابعین اور ان بزرگوں کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے حال پر رحم فرمایا، اور اللہ کریم نے مجھے اس مقام سے فوق مقام پر پہنچایا، اور میری ذہن میں اللہ رب العزت نے یہ ڈالا کہ قرب الہی جو ہے وہ موجب فضل کلی ہے، لیکن یہ قرب جو تجھے حاصل ہوا ہے یہ قرب ذلی ہے، قرب کلی فضل کلی کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ قرب ذلی جو ہے وہ ذل اور سایہ ہے، بس افضلیت انبیاء کو ہے، افضلیت صحابہ کرام کو ہے، افضلیت ائمہ اہل بیت کو ہے، لیکن ہوا یہ کہ جس اسم سے آپ فوق گئے ہیں اور آپ نے یہ سوچا کہ اب میں تو اس نبی کی جو مبدأ فیض ہے اس سے بھی فوق گیا ہوں تو مجھے افضلیت ہے، فرماتے ہیں وہ تمہاری غلطی ہے، انبیاء اور صلحاء اور نیک جو ہے اس مقامات سے کئی گنا آگے عروج کر چکے ہیں۔ اللہ کریم نے میرے حال پر رحم فرمایا اور مجھے اس شک اور شبہ سے اللہ رب العزت نے نکالیا، اور میں پھر اب اس مقام پر پہنچا ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے بعض ان علوم کے جو اشتباہ والے علوم تھے اسے اپنی کچھ کتب اور رسائل میں لکھے تھے، اور اسے میں نے لوگوں کی طرف بھیجے، جیسے ابتدائی مکاتب مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، تو میں نے ان لوگوں کو بھیجے تھے اور اسے منتشر کیا تھا، لیکن فرمایا کہ میں نے پھر سے ان چیزوں سے رجوع کیا، اور فرمایا کہ میں پھر فضل خداوندی سے جو میں نے لوگوں کو بتایا تھا اس سے میں نے رجوع کر لی، اور میں نے لیکن چونکہ وہ اشتہار تک پہنچا تھا، تو اگر کوئی بھی گناہ اشتہار کے درجے تک پہنچ جائے تو اس کے لیے توبہ بھی اشتہار کا لازم ہے، تو چونکہ میں نے وہ علوم و معارف جو لکھے تھے اسے میں نے خط کے ذریعے مشتہر کیا ہوا تھا، تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی اس اشتہار کو یعنی اپنی توبے کو اسی اشتہار کے زمرے میں منتشر کر لیتا ہوں، تاکہ لوگ اس علوم سے جو خلاف شریعہ ہے اس سے کوئی چیز فہم نہ کریں، اور وہ ضلالت اور گمراہی یا تعصب و تکلف کی طرف، تدلیل اور تجہیل کی طرف وہ نہ چلا جائے کہ اس غیب الغیب میں بہت سارے گل کھل جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، جمیرا بہدایت میں برد
کچھ لوگ اس رستے میں ہدایت تک پہنچ جاتے ہیں، وہ جمی دیگر را بضلالت رہنمائی میں فرمائند، اور کچھ لوگ جو ہے اس میں پھر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھو قرآن کلام اللہ ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہدایت پاتے ہیں۔ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا تھا کہ آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ جو 72 گروہ ہے نا، باطل گروہ جو ہے، حضور نے فرمایا میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے 72 جہنمی ہوگی اور ایک جو ہے وہ جنتی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ جو 72 گروہ جو تھے، جو ضلالت اور گمراہی والے تھے، یہ کون سے لوگ تھے؟ میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ وہ سب کے سب جو ہے ایک دفعہ طریقت میں، ان کے جو اکابر تھے وہ ایک دفعہ طریقت میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے طریقت کا کام انجام تک نہیں پہنچایا تھا، اور پھر انہوں نے غلطیاں کر لی اور ضلالت اور گمراہی کی طرف چل دیے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ جو 72 گروہوں کی سربراہ گزرے ہیں، جنہوں نے 72 گروہوں کو ایجاد کیا ہے، جو گروہ ضال اور مضل گروہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہوتے ان کے سارے سربراہ ایک دفعہ طریقت میں آئے ہیں، لیکن طریقت کو کما کان حقہ اختتام اور انصرام تک نہیں پہنچایا، اور درمیان میں ان کو ایسی ہی گمراہی والی باتیں آ گئی اور وہ ضلالت اور گمراہی پر چل دی اور انہوں نے اپنے اپنے فرقے تشکیل دیے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان فرقوں سے اور ان کے عقائد سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔